رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحباکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہاں رکھے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جوڑا اپنے کتاب کی مجالس سے. الحمدللہ رب العالمین. امید ہے کہ آپ سب کا روزہ اور عبادات بہت ہی زور و شور سے جاری ہوں گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رمضان کا آخری مہینہ ہے اور آخری دن ہے. سو لگ جائیے اور کمر باندھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادات کے لیے، دعاؤں کے لیے، اور خاص کر ان کے لیے دعائیں ضرور کرنا نہ بھولے گا جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور جو بیمار ہیں انشاءاللہ تعالی. آج ہم کریں گے انشاءاللہ اپنا 27واں پارہ انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم ومليق التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما شكره على النعم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج دیکھیں گے کہ ہماری کون سی پیاری سی بہن ہے جو ہمیں 27ویں پارے کا دورہ کروائے گی انشاءاللہ. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت سی حدیث کا ریمائنڈر ہم روز پڑھتے ہیں اور آج بھی کریں گے انشاءاللہ. المرء مع من احب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. سو ہمیں اپنے محبت کا دائرہ کار دیکھنا ہے کہ ہمارا محبت کرنے کے جو سرکلز ہیں وہ کہاں کہاں ہیں انشاءاللہ تعالی. جس کے ساتھ محبت کریں گے اسی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم 27واں پارہ شروع کرتے ہیں اپنے رب کے اذن سے انشاءاللہ تعالی. اور کمر باندھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. سبحان اللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا رب بہت ہی محسن ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے.
سبحان اللہ. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. سبحان اللہ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو کلام آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں نا، وہ کسی دیوانے کی بات نہیں ہے، وہ کلام حکمت پر مبنی ہے. تو آپ جو ہے اپنا کام کرتے جائیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہلے کس کو موت آتی ہے، ہلاکت اور بربادی کس کا مقدر بنتی ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو سوال کیے ہیں کہ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ کرنے کا حکم دیتی ہے، یا سرکشی اور گمراہی اور جھوٹے پروپیگنڈے میں جو ہے وہ اتنے آگے نکل گئے یہ لوگ، حد سے گزر چکے ہیں. تو کیا چیز ہے جو اس طرح کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی عقل جو ہے یہ ٹھکانے پر نہیں، یا اخلاقیات میں یہ اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اس طرح کی باتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ سبحان اللہ. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا کر تو لائیں. یعنی ان کا کفر ان کو اس الزام پر، اس سرکشی پر آمادہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اصل میں ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اس طرح کی بیہودہ اور اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اس شان کا کلام تو بنا کر دکھا دو نا، جس میں بلاغت ہو، زندگی کے تمام جو اصول سکھاتا ہو، یہ ساری چیزیں ہوں اس کے اندر. وہ کر بھی نہیں سکتی یہ ساری چیزیں. بس اللہ کا ایک چیلنج ہے، جو ایک ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی جو ہے نا جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان سے جو ہے یہ بات کہی، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. اس لیے تو ساحر کہتے تھے آپ وسلم کو، اس لیے تو جو ہے وہ جادوگر کہتے تھے، کیونکہ آپ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی قرآن کی آیتیں وہ جادو سے اثر رکھتی تھی. یہ بات انہیں خود پتہ تھی کہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے؟ یہ تیسرا سوال. یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. یعنی یہ بتاؤ تو صحیح کہ خود کو خود ہی بنا لیا تھا، یا جو ہے آسمان جو ہے وہ کس نے بنایا پھر؟ یعنی یہ سب کچھ ایسے خود سے خود ہی ہو گیا، اور خالق جو ہے وہ پیدا کر کے پھر کیسے کسی کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا کوئی مقصد تو ہوگا نا. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں کر کے ان بے عقلوں کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ خود اپنے اندر غور کرو. کیا خود تم خود ہی بن گئے؟ یہ آسمان ایسے خود ہی سے ہی پیدا ہو گیا؟ لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ یقین رکھتے ہی نہیں نا، تو سوچیں گے کیسے بھلا؟ جس انسان میں یقین ہی نہ ہو، جس کا ایمان ہی نہ ہو، اس کو یہ ساری باتیں نظر نہیں آتی. وہ ساری چیزوں کو پھر وہ ڈاروین تھیوری پر ہی جو ہے اس کا اکتفا ہوتا ہے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ یعنی کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یعنی اب وہ بتائیں گے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے، کس کو کیا چیز ملنی چاہیے، کیا وہ تقسیم کریں گے؟ سبحان اللہ. کہ ان کے اختیار میں اللہ کے جو ہے خزانے ہیں. یعنی وہ کیسے سوچ سکتے ہیں ساری باتیں؟ وہ کیسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں؟
کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟ کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی انسان کی جب عقل جو ہے نا وہ یعنی وہ ہو جاتی ہے نا سلب کر لی جاتی تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی اپنے لیے تو بیٹی کو نہیں پسند نہیں کرتے تم, ٹھیک ہے, اور اللہ کو اتنا بے وقت سمجھتے ہو, یعنی تمہارا تصور اتنا گھٹیا ہے کہ تم اپنے لیے جس بیٹی کو ناپسند کرتے ہو اس کو اللہ سے منسوب کرتے ہو. وہ تو بے نیاز ہے, اس کو اولاد کی بھلا کیا ضرورت. سبحان اللہ. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں. ام یریدون کیدا, کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. اللہ کے ساتھ چال چلیں گے یہ لوگ, نہیں چل سکتے. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون, کہ اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں, اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی کون ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اصل میں ان کی سوچ ہی ناپاک ہے, سارا مسئلہ ان کی سوچ کا ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ, یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لے تو کہیں گے یہ بادل ہے جو امڑے چلے آ رہے ہیں. پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی, نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے, مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یعنی اللہ نے بات واضح کر دی کہ اگر آسمان سے اتنے معجزات آئیں کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تب بھی یہ نہیں مانیں گے. جیسے قوم میں عاد کا عقیدہ خراب تھا, بالکل اسی طرح ان کا بھی ہے کہ انہوں نے آنکھوں سے عذاب کو دیکھ کر کیا کہا کہ ہاں بھائی یہ تو بادل آئے, بہت بارش برسا کے جائے گا, لیکن ہوا کیا پھر ان کے ساتھ میں. تو سبحان اللہ, آخرت کے علاوہ جو ہے نا دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں, لیکن میجورٹی اس کو نہیں جانتی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو, تم ہماری نگاہ میں ہو. جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو, اور ستارے جب پلٹتے ہوں اس وقت بھی. اب یہاں پہ جو ہے نا رات سے مراد جو ہے قیام اللیل ہے, اور جب ستارے پلٹتے ہوں اس وقت سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا, اب آپ نے جو ہے اللہ کے فیصلے آنے تک کے صبر کرنا ہے. آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہو, اور یہ چیز ہم سے بھی کہی جا رہی ہے کہ ہم جو بھی خیر کے کام کرتے ہیں اس میں ہمیں تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, ہم سے کوئی کچھ کہتا ہے تو کیا ہم تنہا ہیں؟ ہم بالکل تنہا نہیں ہیں. ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اپنے رب کی نگاہوں کے سامنے, تو پھر جو ہے افسوس کس بات کا. سبحان اللہ. تو یہ ایسی آیتوں کو جو ہے نا انڈر لائن کر لیا کرے, یہ بڑی کام دیتی ہے نا انسان کو جب اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے یا اس طرح کی کوئی معاملات پیش آنے لگتے ہیں. یہ آیتیں بڑی کام دیتی ہیں انسان کی. اور دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی حمد, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا, جو کہ تمام غم کا جو ہے علاج ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ سورہ طور ختم ہوئی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.
نیکسٹ ہے سورۃ النجم. الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سبحان اللہ. قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اب یہاں پہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے تارے کی، یہاں سے مراد جو ہے جیسے کہ یہاں پہ سے مراد تارا ہی ہے، اور وہی الہی اور تاروں کے بیچ مماثلت ہے. جیسے تارے جو ہے وہ آسمان پر روشنی پھیلاتے ہیں نا، اسی طرح وہی جو ہے نا اس زمین پر روشنی کا منبع ہے. اللہ تعالیٰ نے تارے کی قسم کھا کے یہاں پہ کیا کہا، کیا فرمایا ہے کہ تمہارا جو رفیق ہے نا وہ نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، جس کو ساری زندگی سچا اور امانت دار تم کہتے رہے، اس کو آج جھوٹا کہتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور وہ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہے نا وہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. عَلَّمَهُ شدید القوا. اچھا، اس کو کس نے سکھایا؟ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی. یہ کون ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. ذو مرۃ فاستوى. سبحان اللہ. جو بڑا صاحب حکمت ہے. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. سبحان اللہ. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائے افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. یہ پورا ڈسکرپشن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام کو جو ہے وہ 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا. جبرائیل السلام کے 600 پر ہے، 600 پر ہے ان کے. اور یہ پوری ڈسکرپشن ان کی ہے کہ وہ کتنے عظیم فرشتے ہیں اور کتنا فاصلہ جو ہے تھا ان کے بیچ. کوئی فاصلہ نہیں تھا. یہاں پہ ہے نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا تھا. اور بالمشافہ جو ہے نا وہ وہی پہنچائی گئی، اور بالمشافہ جو دیکھا گیا جبرائیل السلام کو. سبحان اللہ. کیا ہی وہ منظر ہوگا. ایک جو ہے جبرائیل امین اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عظیم جو ہے اللہ کی تخلیق. سبحان اللہ. بالکل آمنے سامنے. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. سبحان اللہ. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی سبحان اللہ. یہاں پہ مراد جو معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بہت ایگزیکٹ ورڈز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہنچائی ہے. اس پہ کوئی جھوٹ، کوئی کسی بھی قسم کی جو ہے نا غلو یا کوئی چیز نہیں اس میں ملاوٹ کی گئی. عند سدرۃ المنتہا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پر کیا ہے؟ جنت المأوا. جنت المأوا. اچھا، سدرۃ المنتہا سے مراد ایک بہت ہی عظیم درخت ہے آسمانوں پہ، بہت ہی عظیم درخت ہے جس کی ایک اپنی جو ہے وہ خصوصیت ہے. اور اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ہے جنت المأوا. یہ پورا ڈسکرپشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل السلام کی ملاقات کا معراج کی رات میں بھی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیۃ ربہ الکبریٰ.
نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ دیکھیے اس آیت میں انتہائی ادب کی تصویر کشی ہے۔ معراج کی رات میں آپ وسلم کے ارد گرد آپ وسلم نے کیا چیزیں نہیں دیکھی، ہر قسم کی نعمت دیکھی، ہر قسم کے عذاب دیکھے، ارد گرد عذاب تھے، نعمتیں تھیں، لیکن ماحول سے بے پرواہ ہو کر آپ وسلم کی نگاہ کہاں تھی؟ جھکی ہوئی تھی اپنے رب کے سامنے۔ طبیعت میں بہت زیادہ ٹھہراؤ تھا، اور اس سے ہمیں بھی بہت سبق ملتا ہے، بہت سبق ملتا ہے سبحان اللہ آپ وسلم کی اس ایکٹ سے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے تجاوز کی۔ لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، اور اس نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو ہے نا آپ اس سے باہر نہیں ہوئے، طبیعت میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سکون تھا، ایک سکون کی کیفیت تھی، ایک ادب کی احترام کی جو ہے نا سچویشن تھی وہاں پہ۔ افرأیتم اللات والعزی، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزیٰ اور تیسرے ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ یہ لات اور عزیٰ جو ہے نا یہ مشرکین کے دو بت تھے جنہیں یہ پوجا کرتے تھے، اور منات جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا گیا تھا۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں بیٹیاں خدا کے لیے ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یعنی یہ تو بڑی دھاندلی قسم کی تقسیم ہے، یہ کیا ظالمانہ تقسیم ہے، یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہو تم لوگ؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ نام ہے جو بس ایسے ہی گھڑ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے سبحان اللہ، یعنی ہمارے پاس ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی، قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہمیں کسی چیز کی طرف نہیں دیکھنا۔ فَلِلَّهِ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہے محروم کر دیتا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اگلی آیت وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمان میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ یعنی کتنے ہی فرشتے ہیں، تم جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جو ہے اللہ کے سامنے تمہاری سفارشی بنیں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کوئی نہیں مجال کہ اللہ کے آگے ایک لفظ بھی بات کر سکیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ سارے تمہارے گمان ہے، حق وہی ہے جو نازل ہو چکا، جو قرآن و سنت بتا چکی، اور اس کے علاوہ جو تم باتیں کرتے ہو، جو تم سمجھتے ہو، جو تم سوچتے ہو، سارے گمان ہے، وہ ایزمپشنز ہیں، وہ ایزمپشنز تمہارے کسی نے کام آنے والی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی صرف دنیا اور دنیا، شروع دنیا سے اختتام دنیا پر،
یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے رہے، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، یعنی جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، پھر اگر ان سے کوئی چھوٹے موٹے سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی وسیع المغفرہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا پائیں گے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ یعنی اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ ہم بہت پاک ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، اور اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور اپنی نیتوں کو اخلاص اس میں لانا، بس یہ ہمارا کام ہے۔ باقی اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، یا یہ نہ سمجھنا اور اپنے آگے کسی کو حقیر نہ سمجھنا کہ بھائی ہم تو بہت علم والے، ہم تو بہت عمل والے، یہ تو کچھ نہیں کرتا۔ اس طرح سے ہمیں اپنے رویے نہیں رکھنے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ سبحان اللہ، یہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی صفت، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان جیسے ہو تو نہیں سکتے، بٹ ممکن حد تک کوشش کریں کہ ہم ان جیسے بنیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے میری برائیاں کسی کے ذمے آ جائے گی یا کسی کی نیکی میرے ذمے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ آگے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اسی نے رلایا، یعنی وہی ہنسنے اور رونے کے اسباب بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شعراء جو ہے نا، یہ مشرکین مکہ اس تارے سے، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قسمتیں بتاتا ہے، یہ بناتا ہے، شعراء قسمتیں نہیں بناتا، قسمتیں بنانے والا ہمارا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔
سبحان اللہ. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا. یا اللہ ہم تیری کسی نعمت میں شک نہیں کرتے. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. افمن هذا الحديث تعجبون. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. آیت السجدہ ہے، انشاءاللہ بعد میں سجدہ کیجیے گا. اور یہ جو آیت ہے نا، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. سورۃ النجم الحمدللہ اختتام کو پہنچی. ناؤ سورۃ القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سورہ ہے. یہاں اس سورہ میں وعدے، وعیدیں، توحید و نبوت کا اثبات کئی چیزیں ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام کو پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات یا ڈراوے ان پر کارگر نہیں ہوتے، یعنی کچھ کام نہیں دیتے انہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. یعنی دنیا میں انہیں جب اس دن سے ڈرایا جاتا تھا تو بالکل اس دن پر یقین نہیں کرتے تھے. اب جا کے انہیں احساس ہوگا کہ ہاں بھائی یہ تو بڑا ہی جو ہے مشکل دن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. سبحان اللہ. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. تم نے ناقدری کی، تم نے جھٹلایا، تم نے اسے جھڑکا، لیکن میرے رب نے اس کی قدردانی کی، اس کو عذاب سے بچا لیا. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ کیا ہم ہیں نصیحت قبول کرنے والے؟ یا رب ہم ہیں. دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ سبحان اللہ. اس آیت میں قرآن مجید کو سیکھنے پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے امام شوکانی کے مطابق. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہاں ہم ہیں ہمارے رب. دیکھیں قرآن ہم جب بھی پڑھیں اللہ سوال کرے، اس کے سوال کا جواب دے.
اس کو جو ہے نا لبیک کہیں، اس کی بات کا جواب دیں. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے نا کہ کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، تو کہیں ہاں ہیں ہم، اللہ ہم ہیں نصیحت قبول کرنے والے. اور جب قرآن میں جہنم کی جو وعیدیں آئیں تو اللہ سے پناہ مانگے، جنت کی بات آئے تو اللہ سے تڑپ کے اس جنت کو مانگے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن کی لذت کو اور اس کے جو ہے تدبر میں بہت کام دیتی ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت ہیں، کھجور کے تنے ہیں. سبحان اللہ. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی نا وہ اللہ کا قہر تھی کہ انہیں اونچائی سے اٹھا کر ایسے پٹکتی تھی کہ ان کا سر کچل جاتا تھا، سر ان کا دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا. اتنی خطرناک قسم کی ہوا تھی وہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یا رب ہم ہیں. کذبت ثمود بالنذر، سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. وہی میجورٹی ونس والا معاملہ کہ مائنورٹی کو لوگ جو ہے وہ کمزور سمجھتے ہیں، اور میجورٹی جس چیز پہ چلتی ہے اگر وہ غلط بھی کرے تو سمجھتے کہ نہیں وہ صحیح ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ اکیلا انسان جو ہے حق پر ہو تو اس کی بات کو وہ لوگ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ تعداد میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں نا. تو یہی یہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ ہم کیوں کر ایسے شخص کی اتباع کریں کہ جو ایک اکیلا انسان ہے. کیا ہماری عقل ماری گئی کہ ہم بے وقوف ہیں؟ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. دیکھیے ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو یہ سارے الزامات آپ اکیلے پر نہیں لگے نا، یہ سارے انبیاء پر لگے ہیں. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا انجام ہوتا کیا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا، یعنی ڈیوائیڈ ہوگا، دن ڈیوائیڈ ہوں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی ایک دن قوم پیے گی. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. یعنی سرکشی کی انتہا تھی کہ اس اونٹنی کو پہلے تو خود ہی مانگا کہ اللہ کی نشانی چاہیے. جب وہ اونٹنی آ گئی اور جب اس کی پانی کا دن تقسیم ہو گیا تو اب وہ ان کی سرکشی اور ضد اور ہر دھرمی کہیں اس کی یہ انتہا کہ وہ اونٹنی کا ایک دن پانی پینا بھی ان سے برداشت نہ ہو سکا. اب جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ چلیں اس اونٹنی کو ہی جو ہے نا راستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو اس کام کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو جو ہے وہ آواز دی، بڑا زور آور شخص تھا وہ، جسے انہوں نے انوائٹ کیا تھا، یا وہ خود اس نے انویٹیشن ایکسیپٹ کی تھی کہ وہ خود قتل کرے گا اسے. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. یعنی سوکھی گھاس جو ہے نا وہ کیسے یعنی ادھیڑ دی جاتی ہے اور کیسے اس کے ڈھیر کے جو ہے ڈھیر کے ڈھیر لگ جاتے، اسی طرح انسانوں کے ڈھیر لگ گئے. اللہ کے ایسے عذاب آیا ان کے اوپر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یا رب ہم ہیں. اب آخر جو ہے اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ. لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی. صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے.
ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. نبی کی بات کو مذاق سمجھا. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. یعنی اپنی نیتیں خراب کر لی تھی. جو لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے نا، تو ان کے تعلق سے انہوں نے اپنی نیتیں خراب کر لی تھی اور دھمکی دی لوط علیہ السلام کو کہ تم جو ہے نا ہمارے ارادے کے آڑ میں نہ آنا. آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں مون دیں کہ چکھو اب میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو کر رہتا ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، اللہ کی امان، اتنا خطرناک قسم کا عذاب تھا جس کی انتہا نہیں. انشاءاللہ آپ جب قرآن کو جو ہے تفصیل سے پڑھیں گے تو اس عذاب کا ذکر ضرور پڑھیے گا. انسان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. اور لواطت کا جو گناہ ہے اور جو اس کا عذاب ہے اتنا شدید ہے جس کی انتہا نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی یہاں پہ اللہ خطاب فرما رہا ہے قریش کے لوگوں سے کہ آخر تم میں کیا خوبی ہے؟ کون سے لال تمہارے لٹکے ہوئے ہیں کہ جس کفر اور تکذیب اور ہر دھرمی کی روش پر دوسری قوموں کو سزا دی جا چکی، وہی روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اور تمہیں سزا نہیں دی جائے گی؟ ایسی کون سی خاص بات ہے بھلا تم میں؟ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنا خود ہی بچاؤ کر لیں گے. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. ان لوگوں کو گمان تھا نا کہ ہم لوگ میجورٹی ہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم جو ہے اتنے قوت والے ہیں، دولت والے ہیں، قبیلے والے ہیں. سارا ان کا زوم ٹوٹا. کب ٹوٹا؟ ان کا سارا زوم جو ہے جنگ بدر میں جا کر ٹوٹا، جب یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی کہ پیٹ پھیر کر یہ لوگ بھاگیں گے، تو یہ جنگ بدر میں یہ چیز جو ہے ظاہر ہو گئی. سبحان اللہ. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت و قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. یعنی دنیا میں جو عذاب آ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. عذاب سے ہلاک ہو گئے، جو ہے سزا مل گئی، یہ کچھ نہیں ہے اس عذاب کے سامنے جو قیامت میں ان کا منتظر ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اسی منہ پہ جو ہے تکبر کرتے تھے نا، اسی چہرے پر، اسی زبان پر، تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے. یعنی کن فیکون والا معاملہ ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سبحان اللہ. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یعنی تم پہ جو تمہارے جو رویے ہیں نبی کے ساتھ، جو تم سلوک کر رہے ہو، سیم سلوک جب دوسروں نے کیا تو تم کو میں بتا رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں نا نبی کے ذریعے ان کفار کو کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب وہ ہلاک ہو چکے تو کیا تمہیں نہیں ہلاک کیا جا سکتا؟ تو کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے تم؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں
جس کا ریکارڈ موجود نہ ہو. آخری آیت ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یعنی متقی لوگ یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. سچی عزت کی جگہ دنیا نہیں ہے. اصل عزت کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ ہمیں وہ عزت عطا فرما، اللہ ہمیں وہ عزت عطا فرما، اللہ ہمیں وہ عزت عطا فرما. یہیں پر جو ہے سورۃ القمر کا اختتام ہوا چاہتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ قرآن کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہم کو بنا کر دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کیا نبیوں کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. دیکھیے اللہ کی ہر مخلوق جو ہے نا اس کے پاس ساری کوالٹیز ہوں لیکن وہ بولنا نہیں جانتی. یہ جو ہے خصوصیت اللہ نے انسانوں سے جو ہے اس کو جو ہے انسانوں کو یہ جو ہے نعمت اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ نعمت پا کے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ اسپیشل نعمت پا کر ہمیں اس بولنے کی قوت کو، اس فیکیولیٹی کو جو ہے اللہ کی راہ میں ہمیں لگانا ہے. الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. دیکھیں انصاف کی بات آ رہی نا، چاہے وہ تولنے میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ حقوق ادا کرنے میں ہو، ہر چیز میں انصاف ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات فرمائی ہے کہ میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی کسی چیز کے میزان کو، بیلنس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو آپ جو ہے اس میں ذرا سا بھی رکھنا نہ پڑے، اس میں ذرا سی بھی جو ہے وہ ڈسٹربنس نہ آئے. زمین کو اس نے مخلوقات کے لیے بنایا اور اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے گلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کر اس بات کا احساس کروا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس آیت کا جواب ہے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ. یہ ہے اس آیت کا جواب. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابھی ہماری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے اور جنوں کی اس بات کو جو ہے ظاہر کیا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو اس نے بجنے والی سوکھی سڑی ہوئے گارے سے بنایا ہے. ٹھیکری کہتے ہیں اسے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے. اور جنوں کو کس چیز سے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. اور جن کو آگ کی لپٹ سے بنایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے. یعنی جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، ہر جگہ کا رب اللہ ہے. تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ کسی گلاس میں ایک جو ہے میٹھا مشروب میں آپ ایک نمکین مشروب ملا کر تو دیکھیں کہ وہ الگ ہوگا، نہیں ہوگا نا، وہ آپس میں مل جائیں گے۔ لیکن سمندر کی ایک خصوصیات ہے کہ اگر ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہے سمندر کے بیچوں بیچ تو وہ میٹھے پانی کا ایز اٹ از رہتا ہے، سمندر کا کڑوا پانی اس سے تجاوز نہیں کرتا، اس میں ملتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی جو ہے قدرت کی نشانی ہے۔ تو اے جن انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کتنی اٹریکٹیو ہیں نا، اس سے زیورات بنتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ سمندر جہاں سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے، وہاں پہ پہاڑوں کی طرح جہاز اس پر تیر رہے ہوتے ہیں، ملکوں کے سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے قدرت کی۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، یعنی سبحان اللہ کہ سب کچھ تو فنا ہونے والا ہے۔ اس زندگی کو محدود سمجھتے ہوئے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہر خوشی، ہر غم، ہر نعمت، ہر چیز فنا کی گھاٹ اترنے والی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کتنے چہرے ہیں جن کی خوشی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، یہ سارے چہرے مٹ جائیں گے، سارے چہرے مٹ جائیں گے، ایک چہرہ باقی رہے گا۔ وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال اس چہرے کی خاطر جو ہے وہ خالص کر لیں۔ سبحان اللہ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو بھی ہے، سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی زندگی مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، ہر کوئی اسی سے مانگ رہا ہے، اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اب یہ ساری نعمتیں دیکھ کر جو ہے ہمیں چھوڑ نہیں دیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے زمین کے بوجھوں، یعنی دونوں انسان اور جن، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، یعنی بہت ہی جلد جو ہے نا حساب کتاب قائم ہونے والا ہے۔ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، کون سا جہاں ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کر کے جا سکتے ہو؟ کون سا جہاں تمہیں پناہ دے گا؟ نہیں دے سکتا، کر کے تو دیکھ لو۔ نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ زور ہے نہیں ہمارے پاس، نہ انسانوں کے پاس، نہ جنوں کے پاس۔ تو اے اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر ایک آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ دیکھیں، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنا انتہائی ذلت کی علامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے اور اپنی جو ہے نفس کی پیروی کرتے تھے دنیا میں۔ سبحان اللہ، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ متقی لوگوں کی صفت اور ان کے انعامات کا ذکر ہے، اور میری فیوریٹ آیتوں میں سے یہ آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہے. کہاں ایک جنت اور کہاں یہ 2 جنتیں، 2 باغ. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ابھی نعمتیں ذرا نوٹ کرتے جائیں. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. دیکھیں یہاں پہ شرم کا جو ہے، عورت کی شرم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو ہمیں دنیا میں اپنی نگاہوں کی بہت حفاظت کرنا ہے، کیونکہ جنتی عورت کی صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ان کی نگاہیں بے باک نہیں ہوتی کہ دھڑلے سے جو ہے وہ غیر محرم کو دیکھتی رہے، اس طرح کی نہیں ہوتی جو جنتی صفت رکھنے والی عورتیں ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. سبحان اللہ. کأنہن الیاقوت والمرجان، یعنی سرخ و سفید ان کے رنگ ہوں گے جیسے کہ یاقوت اور مرجان کے ہوتے ہیں نا، ہیرے اور موتی کے ہوتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. ہم بینگ اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے ہم کسی سے بھلائی کرتے ہیں تو بدلہ بھی تو بھلائی چاہتے ہیں نا. سبحان اللہ. اور کہاں وہ رب کریم کی ذات کہ جس کے لیے ہم کچھ کریں اور وہ اتنا شکور کہ وہ ہمیں ہماری قربانیوں کا، ہمارے اعمال کا بدلہ نہ دے. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. بسم اللہ. دیکھیں یہاں پہ بیویوں کا اور حوروں کا 2 الگ الگ ذکر کیا گیا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی جب جنتی عورت کا جب بیان آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اس سے مراد حوریں ہی ہیں. ایسے نہیں ہیں. اس سے مراد دنیا میں وہ مومنہ خواتین بھی ہیں جو اس کرائٹیریا پہ اتر کر اللہ کے پاس پہنچیں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. وہ جنتی سرسبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. اور آخر کی آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. سبحان اللہ. آپ وسلم جب فرض نماز سے جو ہے سلام پھیرتے تو یہ 3 بار استغفار کر کے یہ فرماتے نا، یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا یا ذی الجلال والاکرام. تو یہ سنت ہے یہ پڑھنا. الحمدللہ. یہاں سورہ رحمان کا اختتام ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ سورت ہے وہ سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. واقعہ یہ ہے قیامت کے بارے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. دیکھیں قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک بلا ہے، ایک آفت ہے.
دنیا کی آفتیں اس آفت کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں. کیا بتائیں، زمین پر اتنے زلزلے آئے، اتنے عذاب آئے، اتنی چیزیں ہوئی، کبھی پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑی؟ بالکل نہیں چھوڑی. کیا آگ اگلی ہے؟ زمین نے آگ اگلی؟ نہیں اگلی. کیا سمندر جو ہے اس میں آگ لگ گئی؟ نہیں لگی. تو سوچے تو صحیح نا، قیامت کیا بلا ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے ہمیں. تو ہم کیوں نہیں عقل پکڑتے، کیوں نہیں ہم سمجھ پکڑتے؟ تم لوگ اس وقت ان گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کو خوش نصیبی، ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. سیکنڈ گروہ ہے بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. اللہم لا تجعلنا منہم. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، یعنی 3 گروپس بن جائیں گے. ایک تو دائیں یعنی رائٹ ہینڈ والے جو جنتی ہیں، ایک لیفٹ ہینڈ والے جو بد نصیب لوگ ہیں، اور ایک ہے سابقون السابقون جو ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. سونے جواہرات سے بنے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور ساگر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہے استعمال کر لیں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. یہ بہت اعلیٰ ٹیسٹ والے لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں سنتے تھے. ان کا ٹیسٹ نہیں تھا بیہودہ کلام گوئی، بیہودہ چیزیں، گناہ کی باتیں. تو یہ نعمت انہیں وہاں پر بھی نصیب ہوگی. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. یہ ڈسکرپشن تھا مقربین کا، سابقون الاولون جو سبقت لے جانے والے تھے ہر نیکی کے کام میں. اب آ جائیں دائیں بازو والوں کی طرف. وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ. بے خار بیریوں اور طے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم روا پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، یعنی کنواریاں بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی عاشق اور کم عمر میں ان کی ہمسن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت کم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. اب تھرڈ ڈسکرپشن ہے بائیں بازو والوں کا. بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام پر پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرہ رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر ہے، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی جو ہے جو پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے تخلیق کی اور نشانیاں بیان کرتا ہے یہاں پہ. ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیا کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟
ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل ڈالیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ یعنی کیا چیز تمہیں روکتی ہے؟ یہ پورے پروسیس سے تم واقف ہو. اور آج کے دور میں تو یہ آیتیں پڑھ کے تو انسان کو تو اور زیادہ گہرائی سے بات سمجھ آتی ہے نا. افرأیتم ما تحرثون، کیا کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ تم تو بیج بو کر فارغ ہو جاتے، اس کے بعد کا پروسیس کون کرتا ہے؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی جب اپنی محنتوں کا تم صلہ نہ پاؤ اور جب ہم اس چیز کو بھوس بنا دیں تو اپنی قسمت کو تم کوسنے لگو. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جو تم پانی پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یعنی تم نے اسے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھارا بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ ہماری قدرت سے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہمارے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ آسمان سے میٹھے پانی کی جگہ کھارا پانی برسائے؟ تو پھر ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. کیا تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یہ جو ہم کچن میں جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں ہماری جو ہے ہماری جو ہے اس گرفت میں ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اسٹور یوں کر کے ہم جلا لیتے ہیں. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا. بے شک یہ ساری چیزیں یاد دہانی ہمارے لیے. ہم اگر غور و فکر کرنے لگیں تو شکر سے سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں کہ اللہ نے اتنی جو ہے ہمارے لیے نعمتوں کا سامان کر رکھا ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. کیوں بلند پایا ہے؟ کہ سبحان اللہ یہ قرآن وہ نعمت ہے کہ جس رات میں اترا وہ جلیل القدر، جس نبی پہ اترا وہ جلیل القدر، جو فرشتہ اسے لے کر آیا وہ جلیل القدر. سبحان اللہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بلند پایا کتاب ہے اللہ کی، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. مطہرین سے مراد پاک فرشتے. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ یعنی اس کلام کو اللہ نے قدر و قیمت والا بتایا ہے اور تم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اسے بے اعتنائی برتتے ہو. اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. سبحان اللہ. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والوں کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا. اللہم اجرنا من النار. فسبح ان ھذا لہو حق الیقین. فسبح بسم ربک العظیم. یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یعنی یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ سب حق ہے، یہ ہونے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو. اس آیت میں جو ہے نا آپ سے حضرت عقبہ بن عامر جہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو، اور جب آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلی.
یہیں پر سورۃ الواقعہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور آخری سورہ الحدید، اس سے جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے جز 27 کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو زمین و آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین و آسمان کی سلطنت کا وہی مالک ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اول اور آخر سے مراد اس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور آخر سے مراد اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ سبحان اللہ، جب ہر چیز کا بادشاہ وہ ہے، دلوں پہ اس کی حکومت ہے، ہر چیز پہ اس کی حکومت ہے، تو پھر ہماری نگاہوں کا محور و مرکز بھی اسی کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے اعمال، ہماری نیت صرف اور صرف اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق و مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ و جہاد کیا۔ ان کا درجے بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں کے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، دیں گے ہم اللہ کو قرض، سبحان اللہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ شیطان کی بات ہو رہی یہاں پہ۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ بے شک اللہ، ہم تیرے ہر لفظ کے آگے جھکتے ہیں،
اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں تاکہ شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کسان خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ گئی۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوڑو ففروا سبحان اللہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ کمپٹیشن کرتے ہیں، یہاں اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے رب کی اطاعت کے کاموں کی طرف دوڑو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں جو ہے شکوے شکایت نہیں کرنی، کیونکہ وہ لکھی جا چکی ہے، اس کا حل جو ہے وہ دعاؤں میں جو ہے رکھا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ، یعنی تکلیف آنے پر دل برداشتہ نہ ہو جاؤ اور نعمتیں ملنے پر پھول نہ جاؤ، تکبر نہ کرنے لگو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، اور جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور بہت تعریفوں والا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے منافع ہے۔ دیکھیے کتاب اور میزان کے ساتھ یہاں لوہے کی بات آئی ہے۔ لوہے سے جو ہے سبحان اللہ لوہا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، سیکنڈ جو ہے وہ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو یہ جتنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فونز، یہ لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں یہ کام میں آتی ہیں نا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، تو اس سے دونوں چیزیں مراد ہے۔ تو کتاب میزان کے ساتھ اللہ نے لوہے کو جو ہے اپنی نعمت جو ہے بتایا ہے، اور یہ بڑا اس میں زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی ان نعمتوں کو پا کر ان کو اللہ کے راستے میں کون لگاتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔
یعنی رہبانیت جو ہے نا انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کے خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا، یعنی اپنے اوپر دین کا نام لے کے خود ساختہ سختیاں ایسی عائد کی اور عائد کرنے کے بعد اس پر خود ہی جو ہے وہ کاربند نہ رہ سکے۔ تو ہمیں جو ہے نا جو جتنی سہولتیں ہمیں دین میں دی گئی ہیں اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جو کہا ہے کرنے کو وہ کرنا چاہیے، جس سے رکنے کے لیے کہا اسے رک جانا چاہیے، اپنے نفس پر ہمیں جو ہے نا بیجا سختیاں نہیں کرنی چاہیے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ 27 پارہ اختتام کو پہنچا۔ یا اللہ ہمیں عمدہ طریقے سے اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا 27واں پارہ ختم ہوا اور تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز بھی تھا، تھوڑا سا لمبا ہو گیا ٹائم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد جو سسٹرز پڑھنا چاہیں، جو بہنیں، تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، آمین یا رب۔ جی کوئی سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں دعا کو تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتی ہیں۔ جی بشرا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ میرے خیال سے تھوڑا سا میں بڑھا کر دیتی ہوں اس کو۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ سہلا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے۔ ہاں جی اب دوبارہ پڑھ لیں، نظر آ رہا ہے؟ جی جی۔ ہاں دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ بارک اللہ۔ یا اذا شئت کہوں، اذا شئت بھی کہہ سکتے ہیں اور اذا شئت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جب آپ سٹاپ کر رہی ہیں تو رک رہی ہیں تو شئت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ او اللہ there is no، جی ہاں جی، او اللہ جی، او اللہ there is no ease except which you have made easy and you ease out the difficulty۔ آمین۔ تو میں بھی پڑھ دوں؟ پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں جسے تو آسان بنا دے، اور تو ہی
غموں میں آسانی پیدا کرتا ہے جب تو چاہتا ہے. بارک اللہ فیکی، بارک اللہ، آمین. جی زنیرہ. اللہم لا سہل الا. زنیرہ مائک میوٹ ہو گیا. ہاں جی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. آمین. بارک اللہ فیکی. جی سسٹر سارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. سسٹر سارہ تھوڑی سی مسٹیک تھی، آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہیں گی؟ جی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل. سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. تجعل الحزن سہلا اذا شئت. بارک اللہ فیک. ترجمہ پڑھیں گی؟ جی. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. آمین. بارک اللہ فیک. تبارک. آمین. جی ہم چلتے ہیں اپنی اس ریفلیکشنز کی طرف. اگر کوئی سسٹرز اپنے پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں آج کے پارے سے ریلیٹڈ تو ضرور کیجیے کہ آپ نے کیا سیکھا آج کے بارے میں. جی نورین جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس بارے میں دوبارہ سے نا نور کا ذکر ہے تو میں وہی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ دائیں جانب جب اعمال نامہ ملے گا انسان کو قیامت والے دن، وہ جہاں سے گزرے گا روشنی پھیلے گی اور نیک اعمال سے نور پھوٹے گا اور ان کے آگے آگے وہ نور دوڑ رہا ہوگا. تو یہ نور، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ نور کس چیز سے زیادہ ہوگا؟ اس کی تفصیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ مومن میں یہ نور بقدر ان کے اعمال کے تقسیم ہوگا. پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا کریں گے. ابتدا میں منافقین کو بھی ملے گا مگر بعد میں یہ چھن جائے گا. اور جو جتنے اعمال ہیں جو نور بڑھاتے ہیں ان میں کیا کیا ہے، جو اندھیری راتوں کو فجر اور عشاء کے وقت مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، جو شخص پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے قیامت کے دن یہ نماز نور، برہان اور نجات بنے گی. اور پھر قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا ہے. جو شخص جتنا زیادہ قرآن سے تعلق حاصل کرے گا اتنا ہی اس کو نور ملے گا. اور جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی یاد کرے گا قیامت کے دن وہ نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. اس میں حفظ اور فہم دونوں شامل ہیں اور یہ روشنی کا ذریعہ ہے. اور جو حافظ کے والدین کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا قیامت والے دن. اور پھر ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور کا باعث بننے کا. یعنی درود پاک کو بھی اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور پھر صدقہ خیرات یعنی انسان کے نور میں اضافے کا باعث بنے گا. جو مال لوگوں کی بہتری پر خرچ ہو وہ بھی نور کا باعث بنے گا. تو یہ سارے کام ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر ہم ایمان لا کر اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کریں گے دنیا میں بھی اور پل صراط میں بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ خشوع، اللہ سے ڈرنا، تقویٰ اور دل کا بدلنا ضروری ہے. اور نور کا چھن جانا آخرت میں مصیبت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور میں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارا نور ہم پر تمام کر دے، نور عطا کر اور اس کو ہم پر تمام کر دے بروز قیامت انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکی نورین جی. بہت ہی سمرائز کے ساتھ اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے شیئر کیا ہم سے اس بارے کے مطابق الحمدللہ. اور نور کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. دوسری دعا ہے جو مسنون دعا میں آتی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دلوں کو نور سے بھر دے. تو دعاؤں کے دن ہیں.
بہت بہت خوب خوب دعائیں کیجیے اپنے لیے بھی، اور جو بہنیں ہمارے اس کلاس کا حصہ بنتی ہیں اور آپ سب خود حصہ بنتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اس کا حکم ہوگا تو اپنے 28ویں پارے کے ساتھ۔ اور جو کوثر باجی نے آج بہت اچھا ایکسپلین کیا ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے ان سے معاف فرما دے، آمین۔ اور ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوتی ہے پارے کو بیان کرنے میں، جو ہم حق ادا نہیں کر پاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے معاف فرمائے، آمین۔ کل انشاءاللہ ملیں گے اپنے 28ویں پارے کے ساتھ۔ دعا سے اختتام کرتے ہیں اپنی کلاس کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا جمیعا۔